بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 26 جنوری ہے۔ آج ہی کے دن یعنی 26 جنوری 1950 کو ہمارا پیارا ملک ہندوستان ایک جمہوری ملک قرار دیا گیا۔ 15 اگست 1947 کو انگریزوں سے آزادی ملی اور 26 جنوری 1950 کو جمہوری ملک قرار دیا گیا۔ ہمارے اس پیارے ملک کے بارے میں شعراء نے اپنی شاعری کے اندر اس کا ذکر کیا، ادیبوں نے اپنے ادب کے اندر اس ملک کی تعریف کی، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر بھی اس ملک کا نام آتا ہے۔ بلکہ عرب کو لفظ ہند سے، ہند عربی کا لفظ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ ہندوستان کو عربی میں ہند کہا جاتا ہے، انگریزی میں انڈیا کہتے ہیں اور ہندی میں اس کو بھارت بولتے ہیں، عربی میں ہند بولتے ہیں۔ اگر ہم اسلامی کتابوں کو پڑھیں، اسماء رجال کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہند نام کے ہم کو سینکڑوں روات اور محدثین مل جائیں گے، بلکہ صحابہ میں ہند نام کے بہت سی خواتین، بہت سی عورتیں ہم کو ملیں گی۔ میں نے بتایا کہ اردو کے شعراء نے اس ملک کے بارے میں، اس ملک کی محبت کا دم بھرا ہے۔ کسی نے کہا وطن کی سرزمین سے دم وفاداری کا بھرنا ہے، یہیں پیدا ہوئے ہیں ہم، یہیں پہ ہم کو مرنا ہے۔ علامہ اقبال کو کون نہیں جانتا؟ انہوں نے فرمایا ہندوستان کی تعریف کرتے ہوئے کہ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، چشتی سے مراد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا، یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا، سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا، مٹی کو جس کی حق نے زر کا اگر دیا تھا، ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا، مٹی کو جس کی حق نے زر کا اثر دیا تھا، ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسماں سے، ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسماں سے، پھر تاب دے کہ جس نے چمکائے کہکشاں سے، وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکاں سے، وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، اور میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ بندے کلیم جس کے پربت جہاں کے سینہ، بندے کلیم جس کے پربت جہاں کے سینہ، نوح نبی کا آ کر ٹھہرا جہاں سفینہ،
رفعت ہے جس زمیں کی بام فلک کا زینہ، جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ معزز سامعین کرام، 1615 عیسوی وہ منحوس تاریخ تھی جس تاریخ کے اندر برطانوی بادشاہ جیمز اول کے زمانے میں انگریزوں کا ایک سفارتی وفد ہندوستان کے اندر آیا۔ جب یہ منحوس وفد ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے، انگریزوں کا وفد، اس وقت ہمارے ہندوستان کے اندر مغل بادشاہ جہانگیر کی حکمرانی تھی۔ یہ انگریز جو بظاہر ایک تجارتی وفد کی شکل میں ہندوستان کے اندر آئے تھے، ان لوگوں نے شہنشاہ جہانگیر سے اجازت مانگی اور کہا کہ ہم اس ملک کے اندر تجارت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہم کو اجازت دیں تو ہم آپ کے ملک کے اندر انگلینڈ کی بہت ساری مصنوعات کو، وہاں کی بہت ساری بنی ہوئی چیزوں کو لا کر ہندوستان کی مارکیٹ میں بیچیں گے اور اس سے آپ کے ملک کا بھی فائدہ ہوگا، یہاں کی عوام ہمارے ملک کی چیزوں سے فائدہ اٹھائے گی۔ تو جہانگیر بادشاہ نے ان لوگوں کو اجازت دے دی، ان پر یقین رکھتے ہوئے، ان پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ چنانچہ ان لوگوں نے سورت کے اندر، احمد آباد کے اندر، آگرے کے اندر ان لوگوں نے تجارتی مراکز قائم کیے اور اپنی تجارت بڑھانے لگے۔ لیکن کیا پتہ تھا کہ یہ لوگ ہندوستان کے اندر بھلے ہی تجارت کی نیت سے قدم رکھ رہے ہوں، لیکن ان کی نیت بہت خراب ہے۔ کچھ ہی دنوں میں بادشاہ کو، جہانگیر بادشاہ کو ان کی نیت کی خرابی کا علم ہوا کہ یہ لوگ ہمارے ملک کے اندر تجارت کے لیے نہیں بلکہ ایک غلط نیت لے کر کے آئے ہیں، کیونکہ یہ لوگ گاہے بگاہے فتنہ کھڑا کر دیا کرتے تھے، حکومت کے خلاف چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بغاوت کھڑی کر دیا کرتے تھے۔ تو جہانگیر بادشاہ نے ان کو یہاں سے بھگانے کا حکم دیا کہ تم ہمارے ملک سے نکل جاؤ، تم غدار قوم ہو۔ لیکن یہ منت سماجت کرنے لگے، ہاتھ جوڑنے لگے، بادشاہ کے پیر پکڑنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ ہمارے ماتحت جو ملازم ہیں ان کی حرکت سے ایسا ہوا، ہماری منشا بالکل یہ نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ تو ویپاری لوگ ہیں اور ہم آپ کی اجازت سے ہم نے ویپار شروع کیا ہے اور ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ آج کے بعد آپ کی حکومت کے خلاف، ہندوستانیوں کے خلاف ہم کوئی کام نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے ان کو معافی دے دی، بادشاہ نے، اور سوچا کہ یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں گے، لیکن یہ مانے نہیں۔ چنانچہ انہوں نے در پردہ 1601 ہجری میں ایسٹ انڈیا کمپنی نام سے ایک باقاعدہ ایک جماعت کھڑی کر دی، ایک کمپنی انہوں نے بنا دی، اور 1707 میں جب اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہوئی، جب اس کا انتقال ہوا تو انگریزوں نے ان کی وفات کے فوراً بعد پورے ہندوستان کے اندر پیر جمانے شروع کر دیے۔ صرف سورت اور احمد آباد ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں، آگرہ میں، مدراس میں، دہلی میں، کلکتہ میں اور بڑے بڑے شہروں میں ان لوگوں نے اپنی تجارت کے بہانے سے اپنی فوجی چھاؤنیاں قائم کرنی شروع کر دی، اور یہ اتنے دلیر ہوئے کہ 1803 میں لال قلعے پر انہوں نے یونین جیک لہرا دیا اور اعلان کر دیا، یعنی اتنی جرأت دکھائی کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد سے خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا اور حکم کمپنی بہادر کا۔ اتنی جرأت! جب یہ اعلان ہمارے ہندوستانی علماء نے، ہندوستانی بدھی جیویوں نے ان کا جب یہ اعلان سنا تو وہ دنگ رہ گئے۔
यही वजह है कि हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के सबसे बड़े साहबजादे, जिनका नाम हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ है, उन्होंने 1803 में फ़तवा दिया और कहा कि हिंदुस्तान के बासियों, उन्होंने मुसलमानों को ही नहीं बल्कि सबको खिताब करके कहा, हिंदुओं को भी कहा, मुसलमानों को भी कहा कि तुम्हें कुछ पता है, जो लोग हमारे हिंदुस्तान के अंदर बिज़नेस की नीयत से, व्यापार की नीयत से आए थे, आज उनके अंदर इतनी जुर्रत हो गई है कि वो लाल किले पे अपना झंडा लहराएंगे और ऐलान कर रहे हैं कि आज के बाद खल्क़ खुदा की। ऐलान भी देखो कैसा अजीब किया, क्या कह रहे हैं, खल्क़ खुदा की, मुल्क बादशाह का, लेकिन हुक्म किसका, कंपनी का। कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी आज के बाद हमारा हुक्म चलेगा। तो हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, जो हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के सबसे बड़े बेटे थे, उन्होंने फ़तवा दिया कि इनके ख़िलाफ़ हर हिंदुस्तानी को मैदान में आना ज़रूरी है। हर हिंदुस्तानी को चाहिए कि वो अपने घर से निकले और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मैदान में आ जाए। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ उस्ताज़ुल असातिज़ा थे। इनका ऐलान सुनते ही सैकड़ों इनके शागिर्द, इनको चाहने वाले मैदान में आ जाते हैं और जद्दोजहद करने पर कमर बांध लेते हैं। यही वजह है कि मुसलमानों के साथ साथ हमारे हिंदू भाइयों ने भी इस मुल्क के लिए हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ के फ़तवे को माना और वो भी मैदान में आ गए। जहाँ एक तरफ हिंदू भाई इस मैदान में थे, वहीं दूसरी तरफ मुसलमान भाई भी इस मैदान के अंदर थे। सब ने मिल कर के इस मुल्क को अंग्रेज़ों से छुड़ाया, अंग्रेज़ों से नजात दिलाई और एक लंबे ज़माने तक ये लड़ाई चलती रही। हिंदुओं ने भी कुर्बानी दी, मुसलमानों ने भी कुर्बानी दी, सिखों ने भी कुर्बानी दी, मर्दों ने भी कुर्बानी दी, औरतों ने भी कुर्बानी दी, कमसिन लड़कों ने भी कुर्बानी दी। सब की कुर्बानी के बाद आज हमें ये दिन देखना नसीब हुआ। मैंने बताया कि 26 जनवरी 1950 को ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क, एक डेमोक्रेटिक मुल्क करार दिया गया। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ इस हिंदुस्तान से भाग गए और ये मुल्क हमारे हाथ में आया, हिंदुस्तानियों के हाथ में आया। हुकूमत हमको मिली, हिंदुस्तानियों को मिली और करार पाया कि ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क रहेगा, जिसमें हिंदू भी शरीक रहेंगे, जिसमें मुसलमान भी शरीक रहेंगे और जिसमें ईसाई भी शरीक रहेंगे। इसमें सिखों का भी हिस्सा है, इसमें हर बिरादरी का, हर जात का, हर वर्ग का इसमें हिस्सा रहेगा। उसी दिन से ये हमारा मुल्क एक फूलों के गुलदस्ते की तरह रहा। जैसे गुलदस्ते के अंदर तरह तरह के फूल होते हैं, कोई लाल रंग का फूल, कोई सब्ज़ रंग का फूल, कोई सफ़ेद रंग का फूल। गुलदस्ते की खूबसूरती उसी वक्त मुकम्मल होती है जब उसमें तरह तरह के फूल हों, तभी वो गुलदस्ता एक खूबसूरत गुलदस्ता कहलाता है। इसी तरह ये इस मुल्क की खूबसूरती इसी में पिन्हा है, इसी में पोशीदा है कि इस मुल्क के अंदर हिंदू भी रहें, इस मुल्क के अंदर मुसलमान भी रहें, इस मुल्क के अंदर ईसाई भी रहें, सिख भी रहें, तरह तरह की जातियां हों और उनमें आपस में प्यार और मोहब्बत हो। किसी को किसी से कोई दुश्मनी ना हो, किसी को किसी से कोई लड़ाई ना हो। आपस के मतभेद हम सब भूल जाएं और इस मुल्क के अंदर सब भाई भाई बन कर के रहें, भाई बहन बन कर के रहें। कंधे से कंधा मिलाकर इस मुल्क की तरक्की में सब कोशिश करें, सब आगे बढ़ें। मुल्क भी तरक्की करेगा, इस मुल्क के अंदर रहने वाली सारी कौमें तरक्की करेंगी। तो आज इस बाबरकत
اس پیارے دن کی مناسبت سے 26 جنوری کی مناسبت سے آج میں اپنی طرف سے، اپنے دارالعلوم اکواڑہ کی طرف سے اور اس کیمپس کے اندر جتنے بھی ادارے چلتے ہیں سب کی طرف سے، ITI کی طرف سے، اسکول کی طرف سے میں ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں سارے ہندوستانیوں کو، ہندو بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو، کرسچن بھائیوں کو، سکھوں کو، کہ ہم اس ملک کی ترقی میں ہم سے جتنا بھی ہو سکے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، مرتے دم تک اس ملک کے ہم وفادار رہیں، ہم اس ملک سے بالکل بھی غداری نہ کریں، یہاں کی مٹی سے محبت کریں، یہاں کی ہر چیز سے محبت کریں، یہاں رہنے والے سبھی دھرموں سے محبت کریں، یہاں بسنے والے بلکہ اس ملک کے اندر جو پیدا ہو گیا اس سے محبت کریں، یہاں کے ریزے ریزے سے محبت کریں۔ اگر ایسا ہوگا تو ہمارا ملک ترقی کرتا جائے گا اور عزم کریں اور عہد لیں، وچن دیں کہ ہمیں اپنے اس ملک کو سارے ملکوں سے آگے بڑھانا ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ذہن کے اندر یہ عزم پختہ ہوگا تو ہمارے ملک کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میری یہ باتیں ہمارے سبھی دیش واسیوں کو پسند آئیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔